دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور زوراور نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں شادمان ہوں، خداوند کا مشکور و ممنون ہوں، خوشحال ہوں کہ خداوند نے ایک اور موقع مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس کی حضوری میں آؤں۔ صبح سویرے اٹھ کر زانو خم کر کے سر بسجدہ کہوں، اے خداوند، یہ تیری رحمتوں کی باعث ہے کہ میں ایک اور دن میں نفس حیات رکھ سکتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے 24 گھنٹے ہوئے ہیں، بلکہ ہر سیکنڈ میں بھی یہ جاری ہے، کوئی نہ کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہی یا رہے ہیں، مگر ان کی عاقبت کہاں ہے؟ یہ لازمی ہے اس بات پر ہم غور کریں۔ کیا آپ کا جو ایمان ہے، جس خدا پر، مذہب، دین، کتاب پر آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ 100% متیقن ہیں، آپ کا 100% اس پر، ایمان پر یقین ہے، یقین کامل ہے کہ آپ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ اس آسمان میں جہاں پر خدا اپنے جلال کے ساتھ اس تخت جلال پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حضور جائیں گے، یا پھر آپ خدا سے ابد تک الگ ہو جائیں گے؟ جو دوسرا مکان ہے، جو ان کے لیے ہے جنہوں نے خداوند کے اس دعوت کو، اس عظیم دعوت کو رد کیا۔ ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہم انسانوں کو اپنی باہیں کھول کر ایک دعوت دی، اور یہ لازمی ہے کہ ہم اس دعوت کو سنیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے اس دعوت میں مذہبی، دینی، فلسفی اور دنیاوی الفاظ نہیں، کیونکہ دنیا میں جب ہم کسی مذہب، کسی دھرم، کسی دین کی پرچار کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان بھی دیتے ہیں، دوسروں کی جان بھی لے لیتے ہیں، یعنی ہمارے لیے یہ ایک ایسی بات ہے جسے عربی زبان میں جنون کہا جاتا ہے۔ اگر جنون یا مجنون، جنون کو فارسی میں ترجمہ کیا جائے عربی سے، اسے ہم دیوانہ کہتے ہیں۔ دیو آنا، یعنی جس میں دیو ہے اور دیو ان کو اپنی سمت لے جا رہا ہے، یا پھر ٹھوس اردو میں اسے پاگل کہتے ہیں، یا جیسے کہ حرف عام میں لالو کھیتی زبان میں بات کیا جائے
تو باولے کہتے ہیں، باولے۔ تو کیا ہم اس دنیا میں جہاں خداوند نے ہمیں ایک موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی سے جلال دیں، اپنی زندگی سے جلال دیں، نہ صرف ہم خداوند سے محبت رکھیں بلکہ دوسرے انسانوں سے بھی محبت رکھیں؟ اب محبت رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ جن سے ہم محبت رکھتے ہیں وہ ہم سے بھی محبت رکھیں۔ کتاب مقدس کا حکم محبت کے بارے میں یوں نہیں، ہرگز، کہ اگر کسی نے آپ سے محبت کی تو آپ نے ان سے محبت رکھنا ہے، بلکہ دین اور فلسفے کے بالکل برخلاف، بالکل مخالف، کتاب مقدس ہمیں وہ حکم دیتا ہے جو کہ مذہب، دین اور دھرم میں موجود ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ یہ ہے وہ آیات انجیل مقدس سے متی یا پھر متی، جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں متی، انجیل مقدس متی میں ہم پڑھتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عداوت، یعنی اپنے دشمنوں سے دشمنی۔ تم سن چکے ہو، یہ لکھا گیا نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، یہ مولویوں کا گٹھ جوڑ ہے، مولویوں کی بنی بنائی ہوئی یا پکی پکائی ہوئی ایک تعریف ہے انسانیت کی، مگر انسانیت اس سے بالاتر ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، لیکن میں شریعت دہندہ، میں جو شریعت دہندہ ہوں۔ ہم مسیحی کتاب مقدس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کتاب مقدس تحریف ہونے سے بالاتر ہے۔ یہ کتاب مقدس منسوخ ہونے سے بالاتر ہے۔ خداوند اسے منسوخ نہیں فرماتا، کیونکہ خداوند اپنے الفاظ کو دوبارہ نہیں لیتا۔ اس نے جو کہا سو کہا، اس نے جو فرمایا سو فرمایا، اس نے جو وعدہ کیا ان وعدوں پر وہ اٹل خداوند ہے، یعنی وہ پھیرتا نہیں، مکرتا نہیں، وہ مکرتا نہیں، کیونکہ وہ انسان نہیں کہ وہ اپنے وعدوں سے مکرے، وہ انسان نہیں کہ ان سے غلطیاں سرزد ہوں، وہ انسان نہیں کہ وہ کچھ کہے اور پھر کہے ارے بھائی مجھ سے بھول ہوئی، میں نے یوں کہنا تھا، اور وہ انسان نہیں کہ اپنا مکاشفہ تکمیل کر کے وہ پھر کہے کہ بھائی وہ جو پرانے مکاشفے ہیں، یہ جو آپ کے توریت ہیں، یہ جو آپ کے تواریخ ہیں کتاب مقدس میں، یہ جو آپ کے غزلات ہیں کتاب مقدس میں، یہ جو آپ کے انبیاء اور صحائف ہیں پرانے زمانے میں، یہ جو کہانیاں، درد کی کہانیاں ہیں کتاب مقدس میں، اب وہ منسوخ ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک نیا چیز دیتا ہوں۔ نہیں، پولس رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ حملہ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے پولس رسول پر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی جو مسیحیت ہے وہ پولس کی بنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، مگر اکثر ہم یہاں پر کتاب مقدس میں دوسرے جو رسول ہیں جن کو خداوند روح نے چھوا اور ان کی وساطت سے ہمیں یہ کلام الہام فرمایا خداوند نے، ان کے کتب میں سے بھی ہم پڑھتے ہیں
और फिर अक्सरन हम अनाजील में से जो चार गाना इंजील है, उनसे ज्यादा हम इस प्रोग्राम की वसातत से लोगों तक पहुंचाते हैं। किताब मुक़द्दस इंजील जो यूनानी जबान से ली गई एक लफ्ज है एवेंगेलियोन, और वही इंजील अरबी में हुआ। अगर हम उसे फारसी में ढालें या फारसी में उसका तर्जुमा करें तो उर्दू में इसकी फहम ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उर्दू बुनियादी तौर पर फारसी जबान के बेख से ली गई है। यहां तक कि उर्दू जो लफ्ज है वो भी फारसी है, यानी फौज, यानी लश्कर। तो अगर हम इसे फारसी में तर्जुमा करें तो ये होगी खबर खुश या फिर खुश खबरी। इंजील से मुराद है खबर खुश या फिर खुश खबरी। किस चीज की खबर खुश, किस चीज की खुशखबरी? वो ये कि खुदा हमारा खालिक व मालिक हमसे मोहब्बत रखने वाला खुदाबंद है, और वो एक ऐसा खुदा नहीं कि जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा हो, हमसे एक भी गलती हुई तो दे टपका, ऐसा खुदा नहीं है। बल्कि वो खुदावंद आली, वो खुदावंद फहीम, वो खुदावंद हकीम, वो खुदावंद अलीम, वो खुदावंद जलाली, उसको ये जेब नहीं देता कि जिससे कोई गलती हुई तो दे टपका, मगर हर चीज की एक आखिरत होती है। खुदावंद ने इसी वजह से हमारे लिए यह फरमाया है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों से दुश्मनी करो या अदावत रखो, लेकिन मैं शरीयत देहिंदा तुम्हें कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, यानी औलाद ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मीना बरसाता है। किसी मजहब में, किसी दीन में ये नहीं दी गई है। जब मैं मुसलमान था, हर एक बात की मुझे याद है, क्योंकि 25 साल तक मैं मुसलमान था, और इन 25 सालों में 1 से लेकर 2 साल तक उनमें हमारी सिखाई होती है। 2 साल के बाद एक बच्चे की जो परवरिश, जहनी परवरिश है, वो सब कुछ को पहचानना शुरू कर देता है माँ बाप को, और वो उठना बैठना शुरू कर देता है। बल्कि उनमें से तो कई ऐसे भी हैं वो लिखना पढ़ना भी शायद शुरू करे। तो उस जमाने से लेकर 25 साल की उम्र तक को मैं 23 साल कर देता हूं, चले 23 साल कर देता हूं, या आपकी खुशी के लिए, आपकी मर्जी के लिए कि भाई 5 साल से लेकर तो मैं 20 साल कर देता हूं। उस जमाने से, जब से पहली क्लास में दाखिला हुआ सिंधी जबान में, जो हमारा स्कूल 60 मैल नवाब शाह की तरफ जाते हैं, तो वहां पर 60 मैल है, वहां पर मेहराब गोट है और कई और गोट हैं। यहां पर हमारी जमीनें हैं, बागों के आमों के बागात हैं, और संतरों के, अमरूदों के बागात हैं, और खेती बाड़ी, ये सब कुछ। तो बचपन जो है वहाँ पर गुजरी, वहाँ से सिंधी ज़बान में, उस ज़माने में, अब की मुझे पाकिस्तान की मालूमात नहीं है, मगर उस ज़माने में सिंध में, बिलखुसूस अंदरून सिंध में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती थी पहली जमात में। वो हमारे एक मास्टर साहब थे, उसे हम साईं कहते थे, साईं कहकर पुकारते थे। बहुत ही मुअद्दब, बहुत ही हलीम थे दिल के, मुझे एक एक याद है। तो उन्होंने जब हमें
हंदसा सिखाया तो यूं करके सिखाया सिंधी में, हिक्को हिक बिक्को बा ट्रिक्को ट्रे चंको चार पंजो पंज छक्को छा सत्तो सत अठो अठ नवो नह बुढ़ियो बड़ाका डाहा। अभी तक मुझे याद है कि हंदसे जो है हिक बा ट्रे से ऐसा नहीं सिखाते थे, वो सिखाते थे हिक्को हिक बिक्को बा ट्रिक्को ट्रे चंको चार पंजो पंज छक्को छह सत्तो सत अठो अठ नवो नह बुढ़ियों को बड़ा का डह। 10 में वो जाते थे, बुढ़ियों को बड़ा का डह कहते थे, सिंधी में डह कहते हैं। तो उसी जबान में इब्तदाई तालीमात हुई और हमने सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया सिंधी जबान में और आगे जाकर उर्दू जबान में। फिर मुश्किलातों का वक्त आया, मेरे वालिद साहब, उनकी गिरफ्तारी हुई अफ़गानिस्तान में, क्योंकि वो पाकिस्तान से असलहा यानी बंदूक और ये चीज़ें ले जाते थे। मुजाहिदीन जो हज़ारा शिया मुजाहिदीन हैं उनके लिए ले जाते थे। उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर वो पुले चरखी जिंदान में वहाँ चले गए। तो मैं नौजवान था, मुझे याद है मुझे अफ़गानिस्तान जाना पड़ा पहली बार अपनी ज़िंदगी में। और 1980 से लेकर 1983 तक मैं अफ़गानिस्तान में था। एक नेक शख्स जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे, ज़िया उनका नाम था, ज़िया इबादी, तो उन्होंने अरीज़ा देकर गवर्नमेंट को, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े ओहदेदार थे, उनमें ये कुदरत थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी में सारे के सारे कम्युनिस्ट नहीं हुआ करते थे, कुछ अपने खाने पीने के लिए, कुछ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए उनको मजबूर होकर कम्युनिस्ट पार्टी में जाते थे, मगर वो दिल से वो मुसलमान ही होते थे, दिल से अपने दिल में वो मुसलमान ही होते थे। और मुसलमान खुदा की परस्तिश करते हैं, हिंदू खुदा की परस्तिश करते हैं। जब बाइबल ये फरमाता है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि खुदा नहीं, ये मुसलमानों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, यहूदियों के बारे में, मसीहों के बारे या इन लोगों के बारे में नहीं कहते, बल्कि उनके बारे में जो ज़ात पाकी इलाही को सिरे से रद्द करते हैं। तो मैं महीने में 2 बार मुझे इजाज़त होती थी, 3 बार महीने में मुझे इजाज़त होती थी कि मैं अपनी पोटली में कुछ खाना बांध कर अपने बाप से मुलाकात करने, वालिद साहब से मुलाकात करने पुली चरखी जाऊं। तो जब हम अंदर जाते थे, पुली चरखी के अंदर जाते थे, तो वहां पर उनको अच्छी तरह से सजाकर, शेव करके या फिर अच्छा लिबास पहन के, मुलब्बिस करके उनको एक उताक में, एक कमरे में ले जाते थे, जहां पर हमारी उनसे मुलाकात होती थी, जहां पर हमसे उनसे मुलाकात होती कुछ मिनटों के लिए, 30 मिनटों के लिए। तो हमें यह दिखाया जाता था कि भाई ये सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उस जमाने में मैं अफगानिस्तान गया था। मेरे वालिद साहब जो बहुत ही कट्टर मुसलमान, और फिर अपने निजात में भी वो कायम थे, हज़ारा निजात में भी वो कायम थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नमाजें पढ़ता था, दुआएं करता था, जिस मजहब में मैं था, मैं मुसलमान था। और मुसलमान होने के नाते जब मैं दुआ करता था तो अपनी दुआ के आखिर में मैं जरूर इस्लाम के दुश्मनों के लिए बद दुआ करता था, ऐ खुदा उनको नेस्तो नाबूद कर। तो ये सिर्फ मेरा जाती अमल नहीं था, बल्कि जिन महाफिल में मैं जाता था, मैं शिया लोगों के महाफिल में, चाहे वो मौत हो, फातिहा हो, मुहर्रम हो या फिर कोई और हो, और फिर सुन्नी महाफिल में भी मैं जाया करता था। अफगानिस्तान में ऐसा ही है। अगर आपका दोस्त शिया है
اگر وہ وفات پاتے ہیں تو آپ شیعوں کے مسجد میں جاتے ہیں، اور پھر سنی بھی اسی طرح ایک شیعہ سنی کے مسجد میں جاتا رہتا ہے۔ اور جب میں افغانستان سے نکلا تو میں یہ نہیں کہتا تھا کہ اگلا جو اسٹیشن ہے جہاں پر میں رات گزاروں گا وہ شیعہ مسجد ہے یا سنی مسجد ہے۔ میں جاتا تھا، وہاں پر مجھے کھانا کھلاتے تھے، عزت کے ساتھ کسی کے گھر بھیجتے تھے، اور صبح کو میں اپنا سفر دوبارہ شروع کرتا تھا 3 مہینے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ میں آپ سے یہ میرا ایک مقصد ہے ان قصوں کا، اس داستان کا میرا آپ کے لیے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مجھے کبھی یہ نہیں سکھایا گیا تھا کسی بھی مسجد میں، کسی بھی تکیہ خانے میں، کسی بھی خانقاہ میں، جہاں پر بھی میں جاتا تھا وہاں پر اپنے لیے، اپنے مذہب کے لوگوں کے لیے تو دعائیں ہوتی تھیں، جو غیر مذہب ہے ان کے لیے بد دعائیں ہوتی تھی، ان کو نیست و نابود کر۔ صرف خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں، صرف اور صرف اس انجیل میں یہ تعلیم ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھ، اور ان کے لیے جو تمہیں اذیت و آزار دیتے ہیں، یہ دیکھیں، پڑھیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ ستانے، جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں، اذیت و آزار دیتے ہیں، ان کے لیے آپ دعائے خیر کرو۔ اور پھر لکھا ہے تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر بیٹھے ہیں فرزند ٹھہرو، بیٹے بیٹیاں ٹھہرو۔ یعنی اس سے مراد ہے اگر ایک مسیحی مسلمانوں سے محبت نہیں رکھتے تو وہ در حقیقت مسیحی نہیں، وہ نام کے مسیحی ہیں۔ اگر ایک مسیحی ایک ہندو سے محبت نہیں رکھتے تو وہ در حقیقت مسیحی نہیں، بلکہ وہ نام کے مسیحی ہیں۔ بہت سے نام کے مسیحی ہیں جو مسیحی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ آسمان کو بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے جو آسمان پر ہیں ان کے بیٹے نہیں ہیں، ان کا باپ کوئی اور ہے۔ ہاں، وہ کلیسیا میں جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسیحیت میں ہی صرف یہ فلسفہ ہے۔ جب آپ فلسفے کی بات کرتے ہیں، فیلوسوفیا یعنی حکمت سے محبت رکھنا، فیلیو محبت ہے کے معنی ہے، اور صوفیا حکمت، فلسوفیا یا فلسفہ اس کے یہی معنی ہے۔ اگر آپ کو واقعی طور پر حکمت سے محبت ہے تو وہ حکمت صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ انسانی فلسفوں میں ایسی کوئی بات نہیں، چاہے وہ کمیونسٹ ہوں، مذاہب اور ادیان ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مہیلا، ایک عورت جو بی جے پی کے ہائی کمان کے بہت بڑے سدسیہ تھے، انہوں نے پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ کہا۔ اب انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ ہمیں کچھ بھی نہیں حاصل اگر ہم کسی کے مذہب اور دین کو برا بھلا کہیں۔ ہاں، ہمیں یہ حق ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ محمد کو مانتے ہو؟ میں بالکل نہیں، میں نہیں مانتا۔ آپ مانتے ہو، یہ آپ کا کام ہے، مگر مجھ پر بزور آپ اسے نہیں منوانا سکتے۔ مگر میں اپنے آپ میں کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ کتاب مقدس مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں مسلمانوں سے، خداوند نے مجھے یہ حکم کیا ہے کہ ان سے محبت رکھوں۔ کیا میں اسلام سے محبت رکھتا ہوں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میرا اسلام سے کوئی ناتا ہی نہیں ہے۔ میں کتاب مقدس اور خداوند یسوع اور انسانوں سے محبت رکھتا ہوں، کسی مذہب، دین یا دھرم نہیں۔ یہاں تک کہ میں مسیحیت جو اگر ایک مذہب ہو اس سے بھی میں محبت نہیں رکھتا۔ میرا جو محبت ہے، ذاتی جو محبت ہے،
جو خداوند کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے، خداوند اپنے خدا کو اپنی سارے دل سے، اپنی ساری قوت سے، دل و جان سے محبت رکھ، اور دوسرا بالکل اسی کے برابر سارے انسانوں سے محبت رکھ، اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھ۔ میرا ہمسایہ کون ہے؟ میرا ہمسایہ پاکستانی ہے۔ میرا ہمسایہ کون ہے؟ میرا ہمسایہ افغانستانی ہے۔ میرا ہمسایہ کون ہے؟ ایک بھارتی ہے۔ میرا ہمسایہ کون ہے؟ چینی ہے۔ میرا ہمسایہ کون ہے؟ ساری انسانیت میرا ہمسایہ ہے، کیونکہ اس زمین میں جس میں خداوند نے ہمیں رکھا ہے یہ ہمارا گھر ہے، ہم سب انسانوں کا گھر ہے۔ مالک نے بنایا تھا اسے ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، خدا نے ایسا نہیں کیا، ہم نے کیا۔ وہ جو بٹوارا ہم کرتے ہیں وہ خدا کی زمین پر کرتے ہیں، اور خدا کہتا ہے یہ لو جی، وہ زمین میرا، اس کی ملکیت میری، اور یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو میرا ہمسایہ کون ہے؟ ساری انسانیت ہے، اور اسی وجہ سے ساری انسانیت کے لیے میرا محبت لازمی ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ انسانوں سے محبت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، محنت کشو، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ یہ آرامش جو ہے کسی اور میں نہیں، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں ہے، کسی اور میں نہیں، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اس مہیلا کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں نے بات کی، بی جے پی کے جو ممبر ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے ممبر، یا پھر جیسے کہ ہندی میں کہیں سدسیہ ہیں، بی جے پی کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سدسیہ ہیں، انہوں نے کچھ کہہ دیا۔ اب اگر آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں، یوٹیوب کو دیکھیں، فیس بک کو دیکھیں، ٹک ٹاک کو دیکھیں، انسٹاگرام کو دیکھیں، ان میں 90-95% سے زیادہ لوگ جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو میں کاٹ ڈالوں گا، ان کا گردن کاٹ لوں گا، دیکھو تمہاری کیا حشر ہوگی، یہ کر کے۔ میرے بہت سے مسیح بہن بھائی بھی وہ مجھے اکثر ٹک ٹاک میں بھیجتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ بائبل کی بے حرمتی کی، یہ کی۔ یہ میرا بائبل ہے، اردو کا بائبل، یہ میں مسیحیوں سے بات کر رہا ہوں، مسیحیوں سے جو جنونی طور پر، ان میں سے اکثر جنونی طور پر اس کاغذ سے وہ محبت رکھتے ہیں۔ اس کاغذ کو اگر آپ 10-12 اپنے گھر میں رکھیں، اگر اسے نہ پڑھیں، اپنے دل میں جگہ نہ دیں، تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ خدا نے اس کلام کو اس وجہ سے دیا ہوا ہے کہ ہم اسے اپنے اندر میں ڈالیں، دل و دماغ میں ڈالیں، اسے کھائیں، ایک روحانی غذا کی مانند۔ اور اگر کوئی اس کتاب مقدس کو جلاتا ہے میرے سامنے، اس کی بے حرمتی کرتا ہے، تو خداوند مجھے کہتا ہے کہ میں شفیق بن کر اس شخص سے محبت رکھوں جس نے یہ کیا ہے، کیونکہ وہ شخص جو ہے، وہ انسان جو ہے، اس کتاب مقدس سے بالاتر ہے۔ اس کتاب مقدس کو خداوند نے اس انسان کے لیے دیا ہے، اس انسان کو اس کتاب مقدس کے لیے نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ پہلے خداوند نے انسان کو بنایا اور پھر خداوند نے اپنے ہدایات کو انسان کے لیے دیا۔ انسان اشرف المخلوقات اسی وجہ سے ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ جب ملائک گرے تو خداوند نے اپنے اوپر صلیب نہیں ٹھانی۔ جب انسان گناہ میں گر گیا تو خدا نے صورت انسانی اختیار کر کے اسے بچانا چاہا۔ یہ ہے منزلت انسانی۔ اس کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوں گے بلکہ ابدی زندگی پائیں گے۔ بس یہی ہے وہ پیغام، اس سے بڑھ کر کوئی اور پیغام ہی نہیں ہے۔ اور یہ نہیں لکھا گیا ہے، اور یہی ہدایت کتاب مقدس کو کسی بھی صفحے میں آپ پڑھیں، یہ نہیں دیا گیا ہے کہ بھائی
ارے یار کتاب مقدس، تو میرا کتاب مقدس ہے، تو میرا کلام ہے، دے مار اس انسان کو جو تیری بے حرمتی کرے. ایسا کبھی نہیں دیا گیا ہے. اسی وجہ سے کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں جگہ دی ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، کیونکہ یہ میرے لیے ہدایت ہے. میں اس کے لیے ہدایت نہیں، یہ میرے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ میرے لیے دیا گیا ہے، مجھے اس کے لیے نہیں. ہاں اسے میں پڑھتا ہوں، اس کے ہدایات پر چلتا ہوں کیونکہ یہ مقدس کلام ہے، مگر ان پنوں کو چینیوں نے بنایا ہے. پرانے چینی جو ہیں وہ شاید شنٹو ہوا کرتے تھے، بودھسٹ ہوا کرتے تھے، نہ جانے کیا کیا ہوا کرتے تھے. آج کے جو چینی لوگ ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ خدا کی ذات کو رد کرتے ہیں. انہوں نے اس کی ایجاد کی اور پھر ہم نے مکتوب کیا کتاب مقدس کو. تو دیکھیں انسانیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے رشتے میں یوں بندھے ہوئے ہیں جیسے کہ خداوند نے انہیں بنایا باغ عدن میں. اور آج وہی خداوند ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے اپنے محبت اور شفقت کے وسیلے سے، نہ کہ نفرتوں کے وسیلے سے. اب اس نے ایک غلطی کی، کسی کو کسی بھی مذہب یا دین کے بارے میں ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کسی انسان کی توہین نہیں کرنی چاہیے. مگر اگر کوئی مسیحیت کی توہین کرتا ہے تو خداوند نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان سے محبت رکھوں، نہ کہ ان کے گردن کاٹنے پر تلوں. یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ بندہ ہے اور ان کا نام ہے اجمل حقیقی. ان کے ساتھ ایک اور غلام سخی بھی ہیں افغانستان میں. انہوں نے کچھ مذاق کیا. پاکستانی ڈراموں کو دیکھیں یا پھر مزاحیہ، یا پھر آپ عمر شریف کے پرانے جو سٹیج شوز ہیں ان کو دیکھیں. ان میں قرآن پر، دین اسلام پر اور بہت سے چیزوں پر وہ بہت سے فقاہیات سناتے ہیں. آپ خود دیکھیں، یہ جج کریں. ان کی تو کوئی کچھ نہیں کہتا. مگر جو طالبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے. یہ کمیڈینز ہیں، مزاحیہ لوگ ہیں. اجمل حقیقی اور غلام سخی جو ہے وہ اس کی دماغی توازن وہ بھی برقرار نہیں. وہ بیچارہ مشکلات دماغی میں ہے، جسے ہم حرف عام میں پاگل کہتے ہیں. اس سے ایک پاگل پنا ہوا. اب وہ حکم اعدام، یعنی ان کو اعدام نہیں بلکہ سنگسار کرنے پر یہ تلے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر سنگسار کا لفظ دیا گیا ہے. اجمل حقیقی اور غلام سخی، حکم سنسار، سنگسار یعنی پتھر ڈالنا، ان پر پتھر پھینکنا، پتھر مار مار کر ان کو مارنا. کیا خدا یہی چاہتا ہے؟ ذرا سوچیں. یہ تو افغانستان میں ہے، یا پھر پاکستان میں بھی ایسے ہوتے رہتے ہیں. کسی پر کئی لوگوں پر یہ الزامات ہیں کہ بھئی انہوں نے وہ گستاخ رسول تھے، یہ گستاخ قرآن تھے، یہ گستاخ یہ تھے، وہ کر کے انہیں ہمیشہ مار ڈالتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ سوچتے نہیں، یہ وحشی بن جاتے ہیں انسانوں کو مارنے کے لیے. کیا انسان کی منزلت یہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ذرا مجھے بہت ہی دکھ ہے. اور پھر یہی ملا حضرات، یہی مذہبی اور دینی حضرات اپنے ہی بیٹیوں کے لیے جو سکول ہیں، کئی مہینے گزر گئے، ابھی اگست کا مہینہ آنے والا ہے، ان کو اقتدار میں ہوتے ہوئے 10 مہینے ہوئے، مگر بچیوں کے سکول نہیں کھولتے کیونکہ وہ دوسرے درجے کے ہیں، وہ پورے انسان نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ
دو عورت کی گواہی جو ہے ایک مرد کے برابر، یعنی عورت جو ہے وہ نصف ہے، وہ انسان سے کمتر ہے قرآن کے مطابق ہے۔ میں یہ توہین نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے۔ یہ ایسا نہیں جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح میں مرد اور عورت دونوں ایک ہیں، دونوں برابر کے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو سن لیں آپ، یہ پشتو زبان میں ہے، میں اس کا ترجمہ ضرور کچھ کروں گا، مگر جو میرے ناظرین ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ پشتو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پشتو جو ہے پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا زبان ہے پنجابی کے بعد، تو سنیں۔ نږدې اته میاشتې کېږي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دلته بادغیس کې د علماو شورا په پرانیست غونډه کې یو شمېر دیني عالمان تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د دروازو پر خلاصېدو ټینګار کوي. دوی وایي زده کړه پر نارینه او ښځینه فرض ده او له اسلامي امارته غواړي څو د حجاب په رعایتولو سره د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي. په هر عرصه کې باید موږ کوشش وکړو چې خپل خوندو ته د آزاد ژوند زمینه برابره کړو. تعلیم او زده کړه دا هم یو د هغو ضروری امور څخه دی. مشکل یہ ہے کہ یہ صاف فرماتے ہیں کہ لازمی ہے کہ ہم تعلیم کو ہر ایک کے لیے، چاہے وہ نر ہو یا وہ ناری ہو، دونوں کے لیے رائج کرنی چاہیے، مگر حقیقت میں وہ عورت کو نصف انسان مانتے ہیں۔ مشکل میرا یہ ہے، جبکہ طالبان اسی پر مصر ہیں کہ نہیں، عورت جو ہے ان کو تعلیم زیادہ نہیں، گھر کا کام سنبھالنا ہے وغیرہ، یہ ٹھیک ہے۔ اگر عورت یہ چاہے کہ وہ گھر کا کام سنبھالے اور مرد جو ہے وہ مرد بن کر کمائے، مگر تعلیم کے معاملے میں افسوس کی بات ہے۔ تو دنیا جو ہے 21ویں صدی میں ہے اور ہم کہاں پر ہے؟ دین اور مذہب ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے ہمیشہ۔ اسی وجہ سے مسیحیت جو ہے وہ دین نہیں ہے، مسیحیت یگانہ راہ بسوئے خدا تعالی ہے۔ اسی وجہ سے ایک گیت سنیں گے اور اس کے بعد کتاب مقدس میں سے کچھ پڑھیں گے۔ یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ۔ دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور، یسوع ہے میری پناہ۔
दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। ईसा अलिफ और या किताब मुक़द्दस जो उर्दू में यहाँ पर दी गई है मुकाशिफे की किताब में, हम इसे पढ़ते हैं कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है मुतरजमीन किताब मुक़द्दस में से कि अगले छपाई में अगर मुमकिन हो तो अल्फ़ा और ओमेगा की जगह अगर अलिफ और या दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फ़ारसी ज़बान में अलिफ और या है, पश्तो ज़बान में जो अफ़गानी पश्तो है उसमें कम से कम, और फिर अरबी ज़बान में और बहुत से और ज़बानों में अलिफ और या ही दी गई है। मैंने कई भाइयों बहनों से, मसीहियों से, पाकिस्तानियों से फ़ोन कर करके ये पूछा कि भाई जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अल्फ़ा और ओमेगा में क्या हूँ तो मैं हूँ, तो इससे मुराद क्या है, इसके मानी अल्फ़ा और ओमेगा के मानी क्या हैं। उनमें से सिर्फ एक ने ये जवाब दे सका, शायद वो अपने किताब मुक़द्दस को बदुरुस्ती पढ़ रहे हैं इसी वजह से। बाकी ने सब ये करके वो करके जवाब दिए, उनको मालूम ही नहीं था कि अल्फ़ा और ओमेगा जो है वो यूनानी ज़बान के हर्फ अव्वल और हर्फ आखिर हैं हुरूफ में से। इसी वजह से लाजमी है कि हम अपनी ज़बान में जब हम तर्जुमा करते हैं तो वो आम फहम हो, हर एक को समझ में आए। भाई लोगों को अल्फ़ा ओमेगा की क्या समझ है। तो इसी वजह से मेरी ये एक ख्वाहिश है और शिकायत भी है। शिकायत ये है कि ये अलिफ और या होनी चाहिए। ख्वाहिश ये है कि अगली छपाई में इसे अगर अलिफ और या दें तो बेहतर होगा ताकि हमारी समझ में आ जाए, क्योंकि मादरी ज़बान में जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं इसकी मिठास ही एक और है, अलग समझ हमें होती है। खुदावंद ने हमें ये तोहफ़ा दिया हुआ है। अगर हम
असली ही ज़बान में सब कुछ पढ़ें तो किसी को कोई समझ में नहीं आएगी। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह के 90% से ज़्यादा मुसलमान जो नमाज़ पढ़ते हैं उनको ये मालूम ही नहीं है कि इसके मानी क्या हैं, बस वो पढ़ते रहते हैं। एक फ़िल्म है, मेरे ख़्याल में उसका दूसरा हिस्सा जो फ्रेंचाइज़ है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, पहले में नहीं, मेरे ख़्याल में दूसरे में ऐसा है कि उनमें से जो 2 पायरेट्स हैं वो एक छोटी सी कश्ती में बैठे हैं और वो जो मामूरियत के लिए, जिसके लिए उन्हें भेजा गया है कि भाई वो जाकर टटोलें कि क्या बात है ताकि वो हमला कर सके, तो उनमें से एक जो है, चांदनी रात भी है, वो उस चांदनी रात में वो कोशिश कर रहा है, एक किताब है उसके हाथ में, वो यूं यूं कर रहा है, बातों में एक दूसरा, उसका जो दूसरा साथी वो कहता है कि क्या कर रहे हो, और वो कहता है कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, और फिर वो दोस्त कहता है कि भाई आप तो बेसवाद हैं, अनपढ़ हैं, आप तो पढ़ नहीं सकते। वो कहता है कि ये बाइबल है, कोशिश करने से ही खुदावन मुझे उसका इम्तियाज देता है, क्रेडिट देता है, इम्तियाज देता है। नहीं, खुदावन आपको कोई इम्तियाज नहीं देता अगर आप यूं यूं करके किताब मुक़द्दस को करें। या तो फिर सुने किसी से या फिर खुद पढ़ें, यही लाजमी है। तो 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो जब नमाज पढ़ते हैं उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या कहते हैं। मालूमात होनी चाहिए, मालूमात लाजमी है हमारे लिए। बिल्कुल इस भाई की तरह ये पढ़ते तो हैं, बस इक्के दुक्के यहाँ से वहाँ से लेकर देते हैं। भाई मिर्ज़ा आसिफ साहब वो कहते हैं कि मल्की सदिक बादशाह भी अव्वल आखिर है, इसको भी खुदा मान लो। यसू तो माँ के पेट में से आए, उसके तो माँ भी नहीं थी। भाई आपको क्या मालूम है यहाँ पर जो आपने इब्रानियों में से दिया हुआ है, और इसका जो असल हिस्सा है जहाँ पर हम पढ़ते हैं वो है 14 बाब किताब मुक़द्दस जो तौरात है, पैदाइश की किताब में 14 बाब में दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि और ये मल्के सदिक सालिम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो उसी ने उसको इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही, और फिर इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दह यक्की दी, और अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफ़िक रास्तबाजी का बादशाह, और फिर सालिम यानी सुल्ह का बादशाह। फिर ये है बाप, ये बे बाप बे माँ बे नस्ब नामा है, न उसकी उम्र का शुरू न जिंदगी के आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। आपसे सिर्फ यही गलती हुई यहाँ पर तनकीद का, जो आपका तनकीद है, तनकीद बहुत ही लाजमी है। हमें तनकीदी होनी चाहिए ताकि हम बेख तक किसी चीज़ के पहुँचे, मगर आपके तनकीद में जो मुशाबे है, जो आपने यहाँ पर कॉपी करके पेश करके यहाँ पर दिया है, आप वो भूल गए। मशाबे है वो क्या, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। खुदा का बेटा जो है, इकलौता बेटा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है सबसे पहले, और दूसरा मुशाबे यानी ये एक अक्स है कि हमें दर्श देता है कि खुदा का बेटा कुछ यूं होगा आने वाला, सबसे पहले ये। और फिर खुदा का शुक्र करता हूं मेरे भाई ने यहाँ पर जवाब दिए। यहाँ कहाँ बताया गया है कि वो अबद से है और अजल तक और आखिर है? और फिर वो जवाब देते हैं, लिखा है ना इसके उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर। इससे ये नहीं कि उसने कहा कि मैं अव्वल व आखिर हूं, उसने ये नहीं कहा, बल्कि ये तशबीह दी गई है, मुशाबे, इसकी ये तशबीह दी गई है, तशबीह दी गई है कि जैसा कि हमने तौरात में पढ़ा उसका अक्स जो है अब जिंदा, बतौर जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में है। सारे के सारे मर गए जितने भी थे,
صرف خداوند یسوع مسیح کا قبر خالی ہے. اور پھر یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آنکھ نے کہا لی ہے. آنکھ نے کہا لی ہے. آپ کا مراد کیا ہے؟ اس سے مجھے پتہ نہیں ہے آپ کا مراد یہاں پر کیا ہے. تو آپ کے جواب میں یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جیسے کہ میرے بھائی نے آپ کو جواب دیا، یہاں کہاں بتایا گیا ہے کہ وہ ابد سے ہے اور ازل تک اور اول و آخر ہے؟ کہیں بھی نہیں، بلکہ مشابہ دی گئی ہے. دیکھیں، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا، یعنی یہ عکس ہے خداوند نے ہمیں دکھایا. جیسے کہ موسیٰ، ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ چابک کر کے ایک دم سے تثنیہ میں سے 18 باب میں سے لے لیتے ہیں کہ ایک نبی تمہاری مانند ہے، اور محمد کے بارے میں کہتے ہیں، مگر در حقیقت یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، کیونکہ انہی کے بھائیوں کے بیچ میں. تو آپ کا جو یہاں پر اقتباس ہے کتاب مقدس میں سے، آپ کو یہ بھول ہوئی جس طرح ان کو بھول ہوتی رہتی ہے کہ یہ خدا کے بیٹے کے مشابہ خود نہیں، مشابہ تشبیہ دی گئی ہے، خود نہیں. اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے خود کہا میں اول و آخر ہوں. اور شاہ سالیم، ملک صدق، یعنی صداقت کا بادشاہ، جس کے نام کے معنی ہے، اس نے یہ نہیں کہا. ہم خدا کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے یہ واضح طور پر ہمیں یہ کہا. اگلے پروگرام میں ضرور یہ تکرار کرنا چاہتا ہوں، اسی موضوع کو تکرار کرنا چاہتا ہوں، مگر میں کم و بیش یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں. خداوند ہی واحد خدا ہے. یہ یسیع کی کتاب میں سے ہے. دیکھیں، لیکن اب اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن، خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا، یوں فرماتا ہے کہ اے یعقوب میرے خادم اور یسورون میرے برگزیدہ، خوف نہ کر، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی ڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیرے اولاد پر نازل کروں گا. ان میں سے کسی چیز کو بھی، کسی بھی حرف کو ملک صدق نے نہیں کہا، یا ملک صدق سے منسلک یہ نہیں ہے. سنیں، غور سے سنیں. اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہوں. ایک تو کہے گا میں خداوند کا ہوں، اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خداوند کا ہوں، اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا. اور پھر خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے. خداوند اسرائیل کا بادشاہ یہوہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یعنی خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. یہ نئے عہد نامے میں نہیں، یہ پرانے عہد نامے میں ہے. سوچنے کی بات ہے، نئے عہد نامے میں نہیں، پرانے عہد نامے میں ہے. اس پر غور فرمائے. خداوند اسرائیل کا بادشاہ سب سے پہلے، اور اس کا فدیہ دینے والا وہ کون ہے؟ کس نے اپنی جان فدا کی ہمارے لیے، تاکہ ہمارے گناہوں کو وہ اپنے اوپر لے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے؟ خداوند یسوع مسیح، کوئی اور نہیں. ملک صدق نہیں، وہ تو مشابہ تھا. مشابہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اگلے پروگرام میں اس پر ہم زیادہ تفکر کریں گے، پڑھیں گے خدا کے مقدس کلام میں سے. اور میرا موضوع پھر بھی یہی ہوگا جو کہ آج کا ہے، عیسیٰ الف اور یا. صرف اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ دوسرا حصہ اگلے ہفتے کو شاید میرا پروگرام لائیو یا پھر براہ راست نہ ہو، اور شاید آپ اسی پروگرام کو تکراری دیکھیں.
کیونکہ ایک اور وظیفہ ہے جہاں پر مجھے ہونی چاہیے، اور مگر میں دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے دلوں کو چھوا ہے، کیونکہ یہ خدا کا مقدس کلام ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوسرے بھی یہاں پر بہت سے بھائی بہن ہیں جنہوں نے سوالات کیے، میں ان کا بھی جواب ضرور دوں گا، اور آپ میرے ساتھ ضرور رہیں۔ اور میری آپ سے خواہش ہے کہ جو دوسرے پروگرام ہیں زندگی ٹی وی کی وساطت سے، ان پروگراموں کو بھی دیکھیں۔ خدا کے جو خادم ہیں وہ دعا کر کر کے اس کا کلام کو پڑھ کر آپ کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیغام نجات، یہ خوشخبری کا پیغام آپ تک پہنچائیں۔ کیونکہ میں آپ سے پھر سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی دھرم یا مذہب یا دین میں یا انسانی فلسفے میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ان کے لیے جو آپ کو ستاتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ وہ صرف حکمت مسیح سے وابستہ ہے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں اپنے ان عزیز بھائیوں بہنوں کے لیے جو مسیح میں میرے بہن بھائی ہیں، خون مسیح میں میرے بہن بھائی ہیں، اور جو آدم و حوا میں میرے بہن بھائی ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو توفیق عطا فرما تاکہ کلام مقدس کو سمجھیں، جانیں اور اپنی زندگی کو ان سے سنوارے، اور جنہوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا وہ آج ایمان لائے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ تو بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، پھر ملیں گے جلد۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔